ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے بات کی تھی اس بارے میں کہ ہمارا جو اس دنیا میں آنا ہے اور یہ قدرت نے جو ہم کو چنا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو آزمانے کا یہ موقع دیا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک نایاب سا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ یہ قدرت کا پیار ہے، قدرت کی محبت ہے ہمارے لیے کہ ہم کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم یہاں آ کے اس دنیا میں اپنے انسانی وجود سے چیزوں کو آزمائیں، چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو اسی سلسلے میں میری ایک دو چھوٹی چھوٹی گزارشیں ہیں، خاص طور سے اپنے معاشرے کے دانشوروں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے اور اپنے استادوں سے، کہ میرے عملی تجربہ میرا رہا ہے اپنے بچپن کا، اور میں نے خاصا اپنے اس کام کے سلسلے میں بچوں سے اور جوانوں کے ساتھ کافی ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، تو اس سے جو مجھے اور اندازہ ہوا ہے کہ جب ہماری مذہبی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے اور جس طرح سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یا ابھی پچھلے کچھ دہائیوں سے جو نظام بنا ہوا ہے، اس سے یہ کلیئرٹی بچوں میں نہیں آتی۔ بچے یاد تو کر لیتے ہیں آیتیں، یا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا اور چیزیں جو پڑھتے ہیں، مگر ان کا مطلب ان کو گہرائی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کا مطلب ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتا ہے۔ تو زیادہ فوکس ہوتا ہے یاد کرنے میں اور ریپیٹ کرنے میں کے اوپر، مگر اس کو سمجھنے کے اوپر اور اس کو اپنے اندر ڈالنے کے اوپر اتنا زور نہیں ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ تو کافی سارے بچے جو ہے ان کو ایک تو وہ کہہ کیا رہے ہیں نماز میں یا باقی جو چیزیں پڑھتے ہیں ان میں، وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ ان کو ان کے ذہن کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ ان کی زبان تو صحیح بول رہی ہوتی ہے مگر ان کے ذہن کو سمجھ نہیں آتا ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن کی فطرت ہے، جو چیز کو سمجھ نہیں آتی ہے اس سے اٹینشن ہٹا کے کسی دوسری چیز پہ لے جاتا ہے جو اس کو سمجھ میں آتی ہے یا جو فیملیئر ہوتی ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ۔ ان کا دماغ جو ہے نماز میں نہیں لگتا ہے، تو ان کا دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو نماز جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ اس کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں آیا ہے، اور ان کا مطلب ان کے ذہن میں نہیں ہے، تو ایک تو اس سے ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ دوسرا، وہ ان کا جو خدا کی طرف جو پیار امڑ کے آنا چاہیے، جو شکرانہ امڑ کے آنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے، وہ نہیں آتا، کیونکہ پوری طرح وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اس کی دوسری ایک وجہ ہے جو مجھے لگتا ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن تعلیم دے رہے ہیں اور بچوں کو یاد کروا رہے ہیں چیزیں، مگر اس سے پہلے کہ یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی زندگی ایک محبت کا تحفہ کیسے ہے، وہ اس زندگی میں آنا یہ قدرت کی طرف سے تحفہ کیسے ہے، قدرت ہم سے کیسے پیار کرتی ہے، کیسے محبت کرتی ہے، اور اس نے ہم کو کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کن کن اچھی چیزوں سے ہم کو نوازا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بچوں کو اچھے سے نہیں سمجھاتے ہیں، اور اگر کئی بار سمجھاتے بھی ہیں تو تھوڑا سا وہ فارمل طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ان کو جیسے بچوں کو اگر کہانی کی طرح سنایا جائے تو ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کافی متاثر ہوتے ہیں، یا چاہے ہم ان کو سننا پڑھائیں، چاہے ہم ان کو قرآن پڑھائیں، چاہے ہم ان کو سیرت پڑھائیں، تو اگر ان کو ایک اچھے
طریقے سے، ایک کہانی کے طریقے سے، جس سے بچوں کا تھوڑا اٹینشن اس پہ رہ سکے اور ان کو یاد ہو سکے وہ چیزیں، اور ان کو سمجھ میں آنے لگے کہ ہم کو یہ ہوا، یہ پانی، یہ جسم، یہ قوتیں، یہ ساری جو نعمتیں، اور ہمارے جو رشتوں میں ہمیں ماں ملی ہے، باپ ملے ہیں، بھائی بہن ملے ہیں، دوست ملے ہیں، باقی استاد ملے ہیں، اور جو بھی اس دنیا میں اور چیزیں ہیں ہمارے آس پاس جو جن کا ہم لطف اٹھاتے ہیں، مگر ہم نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے تحفے کیسے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ بتایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں۔ تو اگر ہمارے استاد جو ہمارے دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے مذہبی رہنما ہیں، اگر وہ میری یہ مؤدبانہ گزارش کو انٹرٹین کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو تھوڑا سا ہم کام کریں اس کے اوپر کہ ہم بچوں کے لیے ایک خاص کریکولم پہ توجہ دیں، جو ان کے حساب سے انٹرسٹنگ ہوگا، ان کو مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، یاد کرنے میں اور سمجھنے میں، اور اس سے ان کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس سے پھر ان کو نماز میں بھی دل لگے گا، ان کو پتہ بھی ہوگا وہ کیا بول رہے ہیں اور وہ کیوں بول رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں اللہ کا تو کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اگر اپنا سر جھکا رہے ہیں تو وہ کیا سوچ کے جھکا رہے ہیں اور کیوں جھکا رہے ہیں، اور اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں جو میری نظر میں تھی، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری اس کے سے ہی ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں دانشوروں اور رہنماؤں کے سامنے، اپنے سماجی اور مذہبی، کہ ہمارا جو معاشرہ ہے کافی مصیبتوں سے بھی گزر رہا ہے۔ کافی لوگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے صحت کے رنگ سے کتنے خطرناک حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے خراب حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی دوائیوں کی ضرورت ہے، لاکھوں کروڑوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ کافی لوگ مدد کر بھی رہے ہیں، مگر اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ ہمارے غذا سے ہے۔ ایک تو ہماری جسم کے لیے جو ہم غذا کھاتے ہیں، اور ہمارے روح کے لیے جو غذا اویلیبل ہے۔ تو جسمانی غذا کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کافی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، پیکیجڈ فوڈ آ رہا ہے اور کھانا پینا آ رہا ہے، اور جیسے ہم پال رہے ہیں، مرغے پال رہے ہیں وہ فیکٹریوں میں، اور وہ یہ سب کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اب یہ دس ہیز بین پرون بیونڈ ڈاؤٹ، اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جس طرح سے ہم فصلوں پہ دوائیاں چھڑکتے جا رہے ہیں اور ان کا نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جس طرح سے ہم یہ مرغے پال رہے ہیں فیکٹریوں میں اور ان کو جو کھلا رہے ہیں اور جیسے ان کو پال رہے ہیں، وہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے بالکل بھی۔ اور وہی دھیرے وہ اس کا یہ ہے کہ ایک دم سے وہ ایمرجنسی نہیں کریٹ کرتے ہیں، مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کچھ سال بعد اس کے علامات نظر آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ بھی ہمارے دانشوروں کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو تھوڑا اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں کہ کس چیز کو منع کریں اور کس چیز کو الاؤ کریں اپنے اپنے گھروں میں لوگ، کھانے پینے کے حوالے سے اور باقی علمی چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ میری دو تین خیالات تھے اور گزارشیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، اور ہماری ولیج اکیڈمی کی چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی اگلی بار تک کے لیے